لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو سالم بن اوف کا ایک شخص تھا، تو اس کے دو بیٹے جو ہے وہ عیسائی تھے، اور اس شخص کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اور جب یہ ایمان لا چکا تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور میرے دو بیٹے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں اور میں ایمان لا چکا ہوں، کیا میں ان کو مجبور کروں کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لے؟ تو حضور نے اجازت نہ دی۔ تو تب یہ آیات نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جناب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی حکم سنائیں تو وہ کہتے ہیں دین اتنا اوکھا بھی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا شان نزول تو دیکھیں کہ جو شخص پوچھ رہا ہے کیا میں مجبور کروں کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، تو میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں جبر نہیں ہے؟ یعنی دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام نہیں قبول کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، تو اس کے اوپر جبر نہ کیا جائے کہ تم ڈنڈے سے اسلام اس کو بنواؤ۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے، قرآن اتر چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، اب اس کی عقل سلیم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، مجبور اس طرح۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ دین میں جبر کوئی نہیں، میں جو مرضی کروں۔ جس نے اسلام قبول کر لینا ہے اس کے اوپر تو حکم ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو تو پھر پورے پورے داخل ہو۔ اسلام پھر گنجائش نہیں دیتا، پھر تو اسلام کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو۔ میاں جو اگر دین میں جبر نہیں ہے تو یہ کیوں کاٹے جا رہے، سزا کیوں دی جا رہی؟ پھر تو اسلام کہتا ہے شادی شدہ زانی کو سنگسار کرو اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو، اس نے اتنا بڑا جرم کیا۔ تو اگر جبر ہے ہی نہیں تو پھر اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی؟ اسلام قبول کرنے سے قبل جبر نہیں ہے، تمہیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تم جواب دو۔ لیکن جب تم نے اسلام قبول کر لینا، ہمارے یہاں غلط، کسی کو قرآن کی کوئی آیت نہ آتی ہو تو یہ والی آیت اس کو ضرور آتی ہے کہ جناب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میری مرضی میں جو مرضی کروں۔ اپنی مرضی تو اپنے بدن پہ بھی نہیں چل سکتے صاحب، کیونکہ یہ بدن بھی کسی کا دیا ہوا امانت کا تحفہ ہے، تو ہم اس کے اوپر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم دین کے اوپر اپنی مرضی غالب کر دیں۔ جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اقرار ہی تو کرتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے مالک صرف تیرے علاوہ، صرف تو ہی تو ہے۔ اور اسی کو حضرات صوفیہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر ہو، کہ اگر کوئی غفلت والا لمحہ آ گیا، مرضی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر غفلت بھی ہوگی تو وہ اسلام والا لمحہ بھی تصور نہیں کرتے، اور وہ کہتے کہ اس لمحے میں انسان مسلمان نہیں ہوتا جب اس ذات سے غافل ہو جائے۔ اپنی مرضی کیا ہوتی ہے صاحب؟ جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ مالک کوئی نہیں ہے، نہ خواہش ہے، نہ تمنا ہے، نہ آرزو ہے، نہ بت ہے، نہ کوئی اور شے ہے جو مجھے تیرے سے دور کر دے، الا اللہ، مگر تو ہے جس کا میں اقرار کرتا ہوں۔ ہر شے کی نفی کر کے تو اسلام آتا ہے۔ اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ اسلام اپنے ہوتے کسی اور چیز کو گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں الٹا مفہوم سمجھ لیا جاتا ہے چیزوں کا، اور ہم اپنی مرضی کی جو تشریحات پیش کر دیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے میں، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، واضح۔ ہاں یہ فقہاء نے ضرور مسئلہ لکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ایک شخص دریا کنارے پیدا ہوا، اس نے اپنی مرضی سے زندگی کے معاملات کو ترتیب دیا، لیکن ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد وہ مر گیا۔ نہ اس کے پاس کوئی پیغمبر پہنچا، نہ اس کے پاس رسول پہنچے، نہ اس کے پاس پیغام ہدایت پہنچا۔ اب اس شخص کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ تو بڑا سادہ سا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن رب اس سے یہ پوچھے گا کہ تجھے عقل دی تھی، تجھے شعور دیا تھا، تجھے سوچنے کی صلاحیتیں دی تھی، تجھے سوچنا چاہیے تھا، کوئی تو ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، کوئی تو ہے جو سورج کو مغرب میں ڈبو دیتا ہے، کوئی تو ہے جو چاند کو روشنی دیتا ہے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کا رخ موڑتا ہے، کوئی تو ہے جو بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے۔ اس ذات کا نام کوئی بھی تھا، لیکن تجھے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ تجھے عقل دی تھی، تجھے فہم دیا تھا، تجھے ادراک کی دولت دی تھی۔ اگر تو سوچتا تو تیرا دل اندر سے پکار اٹھتا کہ ہو نہ ہو اس کائنات کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ تو امام اعظم فرماتے اس سے اتنا سوال تو ضرور کیا جائے گا کہ وہ کون سی ذات ہے، تجھے سوچنا چاہیے تھا۔ تو یہ عقل کا تقاضا ہے، اور اگر کوئی شخص عقل کے بل بوتے پر بھی جو ہے وہ رب کی تلاش میں نکلے گا تو پوری کائنات عالم میں پھیلے ہوئے دلائل اس کو اس بات پر لے آئیں گے اس کائنات کو بنانے والا
کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے جو اس سارے نظام ہستی کو چلا رہا ہے.